السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج آپ کے سامنے جو مسئلہ لائے ہیں وہ اقلیتوں کے حوالے سے خاصا سنجیدہ بھی ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے، کیونکہ اقلیتوں کی جانب سے اب باقاعدہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جداگانہ انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں۔ ان کی نشستیں ہیں، خواہ ان کی تعداد جتنی بھی ہے، لیکن براہ راست ان کے نمائندے جو ہیں وہ ایوان میں آنے چاہیے۔ اور صوبائی ایوان میں ہوا کچھ یوں کہ جو رواں اجلاس ہے 38واں، اس اجلاس کے جو منگل کے روز دن تھا، منگل کے روز اس حوالے سے حکومتی رکن اسمبلی امجد علی جاوید نے باقاعدہ اقلیتی جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے انتخابات کے حوالے سے یہ سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کی بات کی تھی، یعنی جداگانہ انتخابات کے حوالے سے کہ کم از کم جس ڈویژن سے جو رکن اسمبلی اقلیت سے تعلق رکھتا ہو، کم از کم وہاں کی اقلیتوں کو پتہ ہو کہ ان کا جو ممبر کون ہے، اور بجائے اس کے کہ لاہور اور دیگر شہروں سے اقلیتوں کے نمائندے جو ہیں وہ براہ راست کی بجائے جو انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے وہ سلیکٹ ہو کر ایوان میں آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات تو اس دن کی گئی جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی اس کی تائید کی، اور دیگر ارکان اسمبلی نے بھی اس مطالبے کو جو ہے وہ جائز مطالبہ، حالانکہ مطالبہ جو تھا وہ ایک مسلم رکن صوبائی اسمبلی امجد علی جاوید کی جانب سے سامنے آیا، لیکن اس کو سیکنڈ کیا گیا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے بھی کہ یہ تو وہ بات ہے جو کہ جداگانہ انتخابات قبل ازیں جو ہے وہ 1947 سے قبل، یا ہمارے سلیبس میں بھی جداگانہ انتخابات کے بہت سارے جو یہ فکرے ہم دیکھتے ہیں، لیکن عملاً شاید اس میں پرابلم آئی ہے۔ جب سے 2002 کے الیکشن ہوئے تو باقاعدہ الیکشن کی بجائے سلیکشن کا طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا گیا اور اقلیتوں کی سیٹیں مختص کر دی گئیں، اور اس کے بعد پھر صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوئی۔ لیکن آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے۔ حکومتی رکن اسمبلی ہیں بابا کرسٹوفر فیلبس، جو کہ چیئرمین بھی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ہیومن رائٹس اور اقلیتی امور کے، اور ان کی جانب سے باقاعدہ ایک قرارداد اس حوالے سے جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے۔ اس قرارداد میں انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ قانون سازی کو یقینی بنایا جائے کہ اقلیتی نمائندے براہ راست منتخب ہو کر اس ایوان میں آئیں، اور جو ہے وہ کیونکہ ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی ووٹ کے ذریعے آنا چاہیے، نہ کہ جو تناسب ہے سیاسی جماعتوں کا اس تناسب سے وہ آئیں۔ تو عام انتخابات میں مخصوص نشستوں کے بجائے براہ راست انتخاب کے ذریعے جو ہے وہ اپنے نمائندے چننے کا اقلیتوں کے پاس باقاعدہ ایک موقع ہوگا، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو اپنے نمائندوں کے انتخاب کے لیے یا تو جداگانہ انتخابی نظام دیا جائے یا دوہرے ووٹ کا حق جو ہے وہ دیا جائے، تاکہ وہ اقلیتی اپنے حقیقی نمائندے خود منتخب کر سکے۔ اسی طرح سے اس حوالے سے جو ہے وہ قرارداد کے متن کے مطابق یہ موقع بھی اختیار کیا گیا کہ مخصوص نشستوں کے بجائے عملی طور پر جو ہے وہ ان کو جداگانہ انتخابات کے ذریعے ایوان میں جو ہے وہ لایا جائے، اور تاکہ ان کا جو کردار ہے وہ مؤثر کردار ہو سکے۔ ارکان اسمبلی جنہوں نے دستخط کیے ہیں اس قرارداد پہ، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ملک میں چونکہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم جو ہے وہ جیسے اہم قانون سازی کے مراحل مکمل کیے گئے، تاہم مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے کے باعث کسی بھی اقلیتی رکن اسمبلی سے مشاورت جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ ارکان اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے تمام اقلیتوں کو جداگانہ یا دوہرے ووٹ کا حق دیا جائے، تاکہ وہ اپنے مسائل اور حقیقی معنوں میں ترجمانی بھی جو ہے وہ کر سکیں۔ تو جو نمائندے آئیں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے یا بکھر سے جو وہاں پر موجود اقلیتیں ہیں انہوں نے کس نمائندے کو ووٹ دیا۔ تو بنیادی طور پر مطالبہ یہ تھا، اور اس کی آواز جو ہے وہ اب باقاعدہ ایوان میں پہنچی ہے قرارداد کے شکل۔ اب قرارداد جب اس پر ووٹنگ ہوگی تو یقیناً تمام آراء بھی سامنے آئیں گی کہ کون کون چاہتا ہے کہ جداگانہ انتخابات جو ہیں وہ، اور کون چاہتا ہے کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔